تو جناب السلام علیکم، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ویسے میں نے ایپیسوڈ 6 ڈالا تھا لائف کی صورت میں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو لائف از اے سکسیزفل تھنگ. تو وہ تو کسی اور طرف ہی چلا جاتا ہے. ابھی مجھے اس کی سیکشننگ سیکھنی ہے، تو آپ لوگوں کو اس کی طرح کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. باقی امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، سلامت رکھے. مجھے شروع دن سے ایک چیز کا شوق تھا، دعائیں دینے کا. آئی ڈونٹ نو کیوں، پر مجھے اس سے سکون ملتا ہے. یو کین سے دیٹ دس از مائی تھیراپی. تو تمام سننے والے سامعین جن کے کانوں تک میری سماعت جا رہی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین. اور ہمارے معاملات کو بہت آسان کر دے ہمارے لیے. اور جو آپ کے کانوں تک اس ناول کے ذریعے جو بھی میسیج جا رہا ہے، اس کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دے، آمین ثم آمین. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اپنے ایپیسوڈ 7 کا آغاز کر رہے ہیں. لے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹس اسٹارٹ. شام کو سالار خوشگوار موڈ میں دیکھ کر اسے حیران ہوا تھا. یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر والے واقعے کے بعد. لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا. وہ بے حد نروس تھی، لیکن بے حد ایکسائٹیڈ بھی. وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی. کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے. سلار نے بڑی نرمی اور توجہ سے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا. وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا. کھانا ختم ہونے کے بعد وہ نارمل ہو چکی تھی. عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی گہما گہمی تھی. اور بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی. مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی. وہ بے حد حیرت سے نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8-9 سال پہلے وہاں نہیں تھے. ڈاکٹر سبت علی کی بیٹیاں اور سعیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا. وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی. شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی، اور حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی صحیح، لیکن ہوتے ضرور ہیں. آئی ڈونٹ نو باقی ہوتے ہیں کہ نہیں، بٹ اللہ کرے. کچھ لوگ ہی. سلار کی آواز پر بے اختیار چونکی. ہاں، کافی؟ اس نے جھجک کر کہا. بس شاپنگ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا. نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے. یہ تو امیوں والی ٹاک ہے، امامہ نے مسکرا کر کہا تھا. وہ تو اب میرے پاس بھی ہے. اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دڑی تھی. تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سلار باز آ جاؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا. وہ بے اختیار جھنپی. اور تم نے جگہ نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی ہے. وہ اسے چھیڑتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا. امامہ نے اس پر گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا. اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی. کچھ دیر ستائشی نظروں سے وہ اس کا ہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی. وہ وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں رک کر ٹھٹک کر رک گئی تھی. اور سلار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو بڑی سہولت کے ساتھ کہا. مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں. وہ کلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا. نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں. امامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا. لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا. تمہیں شادی پر ہے اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں. وہ اس پر بول نہیں سکی. وہ ساڑی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی. اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہی ساڑی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے. اسی بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ، کچھ سویٹرز اور جوتے. مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں، لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس کے پہلے اعتراض پر سلار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا. امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا. اسے کچھ جھجک تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ جھجک بھی ختم ہو گئی. اس نے پھر ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھی. مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، تم مجھ سے مت پوچھو. اس نے سلار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا. لاؤنج کی کھڑکیوں پر پردے لگا لیں. ماما کو یاد آیا. بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں؟ وہ چونکا. کوئی نہیں، لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں، خوبصورت سے.
کیوں نہیں؟ سلار نے اپنی دلی تاثرات چھپاتے ہوئے مسکرا کر اسے کہا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ اسے پردوں سے چڑ تھی۔ رات 11:15 کیفے میں کافی اور ٹیرامسو کیک کھانے کے لیے وہ تقریباً 12:30 گھر واپس آئے اور لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا، لیکن زندگی کے راستے سے دھند چھٹنے لگی۔ اللہ اکبر۔ گھر آنے کے بعد وہ بھی بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحقاق کے ساتھ، گائز استحقاق کا مطلب بتا دینا، استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس کا شوہر اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرتا بھی ہے، اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ آئی تھی۔ یقیناً بالکل ڈاکٹر سبتلی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ سعیدہ اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبتلی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھی، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا۔ وہ خیرات نہیں تھی، لیکن وہ حق بھی نہیں تھا، وہ احسان تھا۔ وہ اتنے سالوں سے اپنے وجود میں احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی، بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور رہے تھے۔ یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے ہوئے سے ہو رہا تھا؟ خوشی، آزادی، اطمینان، سکون، یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے؟ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سلار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکلا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران سا ہوا اور جب سے آئی ہو اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بس رکھنے ہی لگی تھی۔ امامہ نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا اور ایک وارڈروب میں نے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو، اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک وارڈروب بھی خالی ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اسے کہہ رہا تھا۔ مجھے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے، امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیسا سامان؟ وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان، امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ مثلاً؟ وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپر دیکھتے ہوئے چونکا۔ برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، فرنیچر بھی ہے، لیکن وہ شو روم پر ہے، اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اور وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا۔ تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب چیزیں میری ذاتی ہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ اور جہیز کا سامان؟ سلار نے سچ جتانے والے انداز میں کہا۔ اب تم کہو گے کہ تمہیں جہیز نہیں چاہیے، وہ کچھ جذبز ہو کے بولی۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے۔ سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا، یہاں میں کیونکہ میں جس کلچر سے بلونگ کرتی ہوں وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں حقیقت پہ مبنی، ہر لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کا انسان ملے۔ سلار کی ماما اور امامہ کا سلار، اور یہ، اور اس لڑکی نے ایمان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو اللہ نے اس کے حصے میں ایک ایسا شوہر کیا۔ تو میرا ویسے کچھ سوالات ہیں اور کچھ پوائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کیا تھا، اس لڑکی نے اپنے لیے سب کچھ بنایا، لیکن اس کا شوہر یہاں پر ایز اے فیمیل تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا شوہر ایک غیرت مند شوہر تھا، یا پھر دوسرے لفظوں میں بولیں تو وہ صاحب استطاعت تھا۔ تو اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ ساری چیزیں لے یا جہیز کا سامان لے یا کوئی بھی چیز ہو۔ اس کا سوال صرف اتنا تھا کہ تمہارے استعمال کی کون سی چیزیں۔ لیکن میجورٹی اس کو بولا جاتا ہے آپ کے ماں باپ کی جو بھی محبت ہے، محبت سے جو بھی دے دیں وہ قبول کر لیا جائے گا، وہ انہوں نے جو بھی دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے۔ تو بنا بھی ہو سب کچھ تب بھی وہ تو کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو نیکی ہے اور یہ پہلا صدقہ ہوتا ہے۔ اگر بنا بھی ہو، نہ بھی بنا ہو تو بھی ایشو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی قابل انسان دے دیتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس کے بعد کوئی ایشو ہوتا ہے۔ موسٹلی میرے ان چیزوں سے کتراتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس فیل نہیں کرتے۔ لڑکیاں نہ لیں
تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے بھائی تانے شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں لے لیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی سسرال میں ان کی عزت نہیں کی جائے گی. بھائی پیسے سے عزت نہیں ہوتی، اور اگر پیسے سے عزت ہوتی ہے تو ان کی اولاد کیوں پیدا کرنی ہے؟ جسٹ بیکاز آف دنیا میں یہ نمبر چاہیے کہ کوئی آخرت میں سنبھالنے والا ہو، بڑھاپے میں. سمجھ سے باہر ہے تمام چیزیں، سمجھ سے باہر ہے اس طرح کے دوگلے پن جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ایزیلی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے آپ کو. تمہیں لگتا ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی سامان کی کمی ہے اور تم چاہتی ہو یا ہر چیز دو کی تعداد میں ہو. رکھیں گے کہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور امامہ سوچ میں پڑ گئی. اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے، لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے ہے. وہ ناراض ہوں گے. وہ اب بھی تیار نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا. نہیں دیا نا. تمہیں کیسے پتا؟ وہ چند لمحے بول نہیں سکی. انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا. اس نے کہا ان کے تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس لیے. امامہ نے کہا ٹرسٹ می، میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا. دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. جہیز نہ لے کے آنے پر برا سلوک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس جہیز کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ سٹینڈرڈ کو پورا کر سکو. یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا، لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا ہے کہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جانتے تھے. لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی. صلاح نے اس سے کہا میرے برتن، بیڈ شیٹس اور کپڑے ہیں. چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں. اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ؟ وہ ناخوش تھی. اوکے، جو چیز تم نے اپنی پے سے لی ہے وہ لے آؤ، باقی چھوڑو. سب کچھ وہ کسی خیراتی اداروں کو دے دیں گے. صلاح نے ایک اور حل نکالا اور اس بار وہ کچھ سوچنے لگی. میں صبح تمہیں آفس جاتے ہوئے سعیدہ امی کی طرف چھوڑ دوں گا اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا. تمہاری پیکنگ بھی کرا دوں گا. وہ ہاتھ میں کچھ پیپر لیے اس کی طرف آیا اور صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا. یہ جگہ پر کراس کا نشان ہے، اس پر سائن کر دو. اس نے کچھ پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا. یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا. میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں. لیکن میرا اکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے. چلو ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی صحیح. برے نہیں ہیں ہم، اچھی سروس دیتے ہیں. اس نے مذاق کیا اور امامہ نے پیپر پر سائن کرنا شروع کر دیے. پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں؟ امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا. نہیں، اسے وہی رہنے دو. اور صلاح نے پیپر اس سے لیتے ہوئے کہا نہیں، تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں؟ امامہ کا تو خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے، یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی. تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے، اسی رقم سے کھول دوں گا. صلاح نے پیپر ایک لفافے میں رکھتے ہوئے سے کہا اس پر ایک فگر لکھو. امامہ نے حیرانگی سے رائٹنگ پیڈ کو دیکھا. اس نے اس کی طرف بڑھایا. کیسی فگر؟ بول جی. کوئی بھی فگر، اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس. صلاح نے کہا کیوں؟ وہ مزید الجھی. صلاح نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا اور اس سے دوبارہ پین پکڑ تو لیا، لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا. کتنے ڈیجٹس کا فگر؟ امامہ تو جیسے چند لمحے کے لیے اس کی مدد چاہی تھی. وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے کہا اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ 7 ڈیجٹس. امامہ سوچ میں پڑ گئی. آلرائٹ، لکھو پھر. سلار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی. امامہ چند لمحے اس صاف کاغذ کو دیکھتی رہی. پھر اس نے لکھنا شروع کیا اور اس نے رائٹنگ پیڈ سلار کی طرف بڑھا دیا. کاغذ پر نظر ڈالتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سکتے میں آیا اور پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا. کیا ہوا؟ اس کے رد عمل سے کچھ مزید الجھی. کچھ نہیں. کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو طے کرتے ہوئے اس امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا. اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی الجھی نظروں سے بولی. تمہارا شوہر ہوں، دیکھ سکتا ہوں تمہیں. امامہ کو احساس نہیں ہوا. بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا. اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا.
تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی، رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں۔ وہ بے اختیار ہنسی اور اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی، یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے سے اس کی نظریں محسوس کی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے نہیں، ہنسے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر چمک اور پھر خوشی۔ صلاح نے ہر تاثر کو پہچانا تھا، یوں جیسے اس نے کسی فلیش کارڈ دکھائے ہوں۔ پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ پہلے اس کی کان کی لوئیں سرخ ہوئی، پھر اس کے گال، پھر اس کے ناک اور شاید اس کی گردن بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا، جس طرح اس نے اسے 9 سال پہلے بھی 2-3 بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سے ہی، لیکن یہ منظر دلچسپ تھا، اور اب وہ اسے محبوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا، اور یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں آنے والے کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ سالار کا دل چاہا وہ اس سے کچھ اور چھیڑے۔ وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ انہیں رکھیں کہاں، کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بے حد بے مایا سی لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ کچھ بے اختیار ہو کر اس کی طرف جھکا، اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اسے دائیں کھال کو چھوا اور وہ کچھ حیا سے سمٹی۔ اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چھوا، پھر امامہ نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی اور سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ان پیپرز کو اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتی۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا، اور اس لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا، اور کیوں تھا وہ یہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ اگلے دن تقریباً 10 بجے سعیدہ اماں کے گھر آئے۔ امامہ کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوگا کہ انہوں نے نہ صرف سالار کے سلام کا جواب دیا، بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی چوما۔ یہ سب بھی لے کر جانا ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی، اور وہاں کتابوں کی 2 الماریاں تھیں، اور ان میں تقریباً 300-400 کتابیں تھیں۔ یہ بکس؟ صلاح نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ نہیں، یہ ایزل، کینوس اور پینٹنگ کا سارا سامان بھی ہے۔ امامہ نے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ بکس ہی تقریباً 2 کارٹن میں آئیں گی۔ اور صلاح نے ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا، نہیں، یہ اتنی ہی بکس نہیں، اور بھی ہیں۔ امامہ نے کہا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور گھٹنوں کے بل کارپٹ پر بیٹھے ہوئے بیڈ کے نیچے سے کارٹون کھینچنا شروع کیا۔ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ صلاح نے اسے روکا اور خود جھک کر اس کارٹون کو کھینچنے لگا۔ بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے تھے وہ سارے نکال لو، ان سب میں بکس ہیں، امامہ نے اسے ہدایت دی۔ صلاح نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہاں مختلف سائز کے کم از کم 7-8 ڈبے موجود تھے، اور وہ ایک کے بعد ایک ڈبہ نکالتا گیا۔ بس؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک سٹول پر چڑھی تھی، کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلاح نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے، اور اس کا خیال تھا یہ کتابوں کی آخری کھپ ہے، کیونکہ کمرے میں اسے ڈبہ رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی، اور یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔
وہ کم از کم 100 کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھی۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا کہ الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلز کی درازوں کی باری تھی، ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں بھی باری تھی، اور کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا وہ بھی کتابیں سٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برآمد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پہ لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی بڑی شدت کے ساتھ کمرے میں مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو صحن میں کھلتی تھی۔ اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے کچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو کہ پلاسٹک کے شاپرز میں بند تھی۔ شاید یہ احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ بس اتنی ہی کتابیں ہیں؟ اس نے بالآخر سالار کو مطلع کیا، اور سالار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبے اور ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا، کوئی اور سامان ہے؟ ہاں، میرے کچھ اور کینوس اور پینٹنگز بھی ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا، اور سالار نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر میں سے ایک کتاب اٹھائی۔ وہ ایک ناول تھا، گھٹیا رومانس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول۔ اس نے ٹائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ اس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی۔ اس نے ناول کھولا اور کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام لکھا تھا۔ جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی تھی وہ تاریخ، اور جس جگہ سے خریدی گئی تھی وہ جگہ، جس تاریخ کو کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب ختم کی۔ وہ حیران ہوا کہ اس کے ناول کو وہ فضول سمجھتا تھا۔ وہ شاید یہ کبھی پسند نہ کرتا کہ اس رائٹر کے کسی ناول کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھے، مگر اس نے اس ناول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھی جیسے وہ بہت اہم کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور صفحے پلٹے اور پھر کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائن ہائی لائٹ کی گئی تھی۔ بعض لائن سامنے اسٹار اور بعض کے سامنے ڈبل اسٹار بنائے گئے تھے۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر آ گیا۔ ان لائنز میں بیہودہ رومانس، بے حد پلیٹونک سوپی باتیں، زمانی ڈائلاگز ہیں، اور ان پر اسٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے۔ سالار نے ناول رکھتے ہوئے دوسرا ناول اٹھایا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور سب کے سب رومانٹک تھے۔ ایک ہی طرح کے رومانٹک ناولز، اور وہ بھی اسی طرح کی ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار رومانٹک، اور وہ بھی مل اینڈ بونز اور باربرا کارلین کی ٹائپ کے رومانس کے اتنے سنجیدہ کاری سے مل رہا تھا، اور کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی بلکہ صرف یہی ناولز پڑھتی تھی۔ کمرے میں موجود ان 1500 کتابوں میں سے اسے صرف چند پینٹنگ، کراکری اور شاعری کی کتابیں نظر آئی تھی، باقی سب انگلش ناولز ہیں۔ یہ لے کر جانی ہے۔ یہ ناول دیکھتے ہوئے ماما کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ وہ کمرے میں 2-3 چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگز کا چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی۔ سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے اس ڈھیر پر رکھ دیا جو بیڈ پہ پڑا تھا۔ کارپیٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے سالار کو احساس ہوا کہ سعیدہ اماں کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پینٹنگ بھی اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں۔ وہ یقیناً ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لٹکا نہ ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کا دستیاب نہ ہونا تھا۔ بیٹا، یہ سارا کاٹ کباڑ کیوں اکٹھا کر لیا؟ یہ لے کر جاؤ گی ساتھ؟ سعیدہ اماں کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کر چونکی۔ اماں، یہ ضروری چیزیں ہیں میری۔ امامہ، سالار کے اس سامان کو کاٹ کباڑ کرا دیے جانے پر کچھ جزبزب ہوئی۔ کیا ضروری ہے ان میں؟ یہ کتابیں تو ردی میں دے دیتی، اتنا ڈھیر لگا لیا اور تصویریں وہی رہنے دیتی جہاں پڑی تھی۔ چھوٹا سا گھر ہے تم لوگوں کا، وہاں کہاں پورا آئے گا یہ سب کچھ؟ سعیدہ اماں کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر مدہوش ہو رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے امامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا۔ یہ ان کے لیے کوئی خوشگوار نظارہ نہیں تھا۔ نہیں، آ جائے گا پورا یہ سب کچھ، اور 3 بیڈ رومز ہیں، ان میں سے ایک کو استعمال کریں گے اور یہ سامان رکھنے کے لیے، لیکن دوسری چیزوں کو یہی رکھنا پڑے گا، کمبل، ٹوائلٹس، رگز، کشنز وغیرہ کو، اور وہ 1 سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ سارا سامان تو کام کا ہے، گھر سجانا اس سے ہے، یہ کتابوں کے ڈھیروں تصویروں کا کیا کرو گی تم؟ سعیدہ اماں اب بھی ناراض تھی۔
کوئی بات نہیں، ان کی کتابیں ضروری ہیں، ابھی کچھ اور کارٹون یا شاپرز ہیں جنہیں پیک کرنا ہے۔ صلاح نے اپنی سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کہا۔ 3 بجے کے قریب وہ سارا سامان سلار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا، اور فرقان نے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا تھا، لیکن سلار نے معذرت کر لی۔ فی الحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا۔ ایک سٹور میں سلار نے کچھ عرصہ پہلے ایلومینیم اور گلاس کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھی۔ یہ اتفاق کی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بیکار نہیں گیا۔ 6 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی 3 الماریوں نے گیسٹ روم کی ایک پوری دیوار کو کور کر کے یکدم اسے اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی، لیکن امامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان 3 الماریوں نے اس کی تقریباً ساری کتابیں سما گئی تھی، اور ان کتابوں کو اتنی سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے ایزل اور ریکس لانڈری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے گئے۔ وہ جہیز کے سامان میں برتنوں، بیڈ شیٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی۔ تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اس سامان میں صرف اور صرف ان 2 چیزوں کا استعمال لکھا تھا۔ سلار کا کچن اب پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ برتنوں کے بنے ریکس کے سامنے شیشوں سے نظر آتی ہوئی نئی کراکری، اور کاؤنٹر کی سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی نئی چیزوں سے کچن کو شکل کو بالکل بدل کر رکھ کر دیا۔ وہ لوگ رات کے 10 بجے جب فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمیٹا جا چکا تھا، اور ان کے لیے فرقان کے گھر سے کھانا آیا تھا، لیکن اس رات امامہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ نئی کراکری میں سرو کیا۔ اچھا لگ رہا ہے نا ایسے؟ امامہ نے جیسے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا۔ سلار نے اپنے سامنے موجود نئی برانڈڈ ڈنر پلیٹ اور اس کی اطراف میں لگتی ہوئی چمکتی ہوئی کٹلری کو دیکھا، اور پھر کانٹا اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ کی اوپننگ والے دن سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے امامہ کہ یہ کراکری اور کٹلری اتنی نئی ہے کہ اس میں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں پرانے بندروں میں نہیں کھا سکتا۔ امامہ کا موڈ بہت بری طرح آف ہوا کہ یہ کم سے کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو اس وقت اس موقع پہ سننا چاہتی تھی، لیکن یہ بہت خوبصورت ہے۔ سلار نے فوراً اپنی غلطی کی تصحیح کی، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مذاق کو سراہنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور امامہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سلار نے کہا کہ کھانے کے بعد کہیں کافی پہ چلیں گے، اور اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی۔ کچن کا سامان لینا ہے، اس نے فوراً کہا۔ وہ چاول کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے رک گیا۔ ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ گروسری چاہیے؟ کیسی گروسری؟ کچن میں تو سب کچھ ہے، آٹا، چاول، دالیں، مسالے، کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں؟ امامہ نے جواباً پوچھا۔ ان کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا۔ سلار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، لیکن میں تو پکاؤں گی نا، ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں نہیں کھا سکتے ہم۔ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جارز اور کنٹینر بھی چاہیے، امامہ کو یاد آیا۔ فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے، مجھے تھکن محسوس ہوگی۔ سلار کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل خرید لیں گی، امامہ نے کہا۔ اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی گئے تھے کہ گاڑی فورٹریس کے گرد گھماتے ہوئے انہوں نے وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کافی پی۔ شکر ہے کتابوں کو تو جگہ مل گئی۔ سلار کافی پیتے ہوئے چونکا۔ وہ کھڑکی کے سے باہر دور شاپس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی، اور اس کے لاشعور میں ابھی بھی کہیں وہ کتابیں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کتابیں نہیں ہیں، سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے چونک کر سلار کو دیکھا۔ 95% ناول ہیں، وہ بھی چیپ رومانس؟ 5-10 میں سمجھ سکتا ہوں، چلو اتنے سالوں میں 100-200 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1500-2000 اس طرح کے ناول، تمہارا کتنا سٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے؟ تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ہے ان ناولز کو۔ میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ رومانس کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر پر ہے۔ وہ خاموش رہی اور کافی پیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا مان گئی ہو۔ اپنا بایاں بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ ٹھیک ہے چیپ رومانس ہے، لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی، وہاں لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں، کوئی کسی سے بچھڑتا نہیں ہے، میرے لیے ونڈر لینڈ ہے یہ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اسے سنتا رہا، اور جب اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو نا،
تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو، وہاں وہ کچھ ہو رہا ہو جو آپ چاہتے ہیں، وہ مل رہا ہو جو آپ سوچتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، لیکن کوئی بات نہیں، اس سے میری زندگی کی کڑواہٹ تو تھوڑی کم ہوتی تھی۔ اور جب میں جاب نہیں کرتی تھی تب زیادہ پڑھتی تھی ناولس، کبھی کبھار سارا دن، ساری رات۔ اور جب میں ناولس پڑھتی تھی تو مجھے کوئی بھی اور یاد نہیں آتا تھا، امی، ابو، بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجی، کوئی نہیں۔ ورنہ بہت مشکل تھا سارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے علاوہ کوئی اور چیز کے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا۔ میں خوفناک خواب دیکھتی تھی، پھر میں نے ان ناولس کے ذریعے خوابوں کی ایک نئی دنیا بسا لی۔ میں ناول کھولتی تو یکدم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری فیملی ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی، جلال ہوتا تھا۔ سلار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا، لیکن اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی اذیت ہوئی تھی اسے۔ اذیت بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی تھی۔ ہاں، اگر یہ ناول اس کی کامل دنیا، اس کا ونڈر لینڈ تھے تو اس میں جلال اور انصر ہی ہوتا ہوگا، سلار سکندر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مذہباً قانوناً ایک رشتے میں بندھی تھی، دل کے رشتے میں کہاں بندھی تھی؟ دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک وہ تو ماضی تھا، جہاں جلال اور انصر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیدگی سے سوچ رہا تھا، اور امامہ کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے جلال کا نام لیا ہے اور کس پیرائے میں لیا تھا۔ احساس ہوتا وہ تو ضرور اٹکتی اور یہی کم سے کم ایک بار سلار کا چہرہ ضرور دیکھ لیتی۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اب بھی کہیں اور تھی اور ابھی بھی کسی کا صبر آزما رہی تھی۔ اچھا لگتا ہے نا مجھے اس دنیا میں رہنا، وہاں امید تھی، روشنی تھی، انتظار تھا، لیکن لا حاصل نہیں تھی، تکلیف تھی مگر ابدی نہیں، آنسو تھے مگر کوئی پہنچ دیتا تھا۔ واحد کتابیں تھیں جس میں امامہ ہاشم ہوتی تھی، آمنہ نہیں۔ ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی، میرے نام سے، جسے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا۔ تاریکی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کے تو قابل ہو جائے۔ اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی، وہ خود خاموش ہو گئی اور دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے پینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ سلار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا اور ڈسپینسر میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا، اور کافی چاہیے تمہیں؟ نہیں۔ واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا۔ مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کی بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، امامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے آئی تھی۔ اسے واقعی آفس میں کچھ کام نپٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنے ٹیبل پر بیٹھا رہا اور پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری سامنے دیوار پہ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف گروپنگز کی گئی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحر عرب میں جا کر ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں رہتی تھی، امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال الانصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ اور 2000 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے۔
وہ صرف 2 کرداروں کا رومانس تھا، امامہ اور جلال۔ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کر پاتا، وہ بھی اس کا شوہر ہی تھا۔ وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، بات نہیں منوا سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسی کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھر تھا اور یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ مراعات کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا ہے۔ تو آسان حل تو یہ تھا کہ اسے معاشرہ اس کا ذہن بتا رہا تھا کہ مشکل حل وہ تھا جس کا دل اسے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے، لیکن پی جاؤ۔ دل نہ بھی کہتا تب بھی